السلام علیکم ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر کہ پاکستان کے سینئر صحافی اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب کو اب سے تھوڑی دیر پہلے پیٹ میں گولی مار دی گئی جب وہ F11 پارک میں واک کر رہے تھے، اور انہوں نے جو پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے مطابق وہ واک کر رہے تھے کہ اچانک پارک میں ایک 28 سے 29 سال کا نوجوان پارک میں موجود تھا اور اس نے ان کی طرف فائرنگ کی، اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا۔ ان کے پیٹ کے بائیں حصے میں گولی لگی اور انہیں ان کے دوستوں نے فوری طور پر اسلام آباد میں یہاں F10 میں واقع معروف اسپتال پہنچایا، اور جہاں پر ان کی سرجری ہو رہی ہے اور ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جیسی شخصیت جو پاکستان میں ایک طرح سے ہائی پروفائل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور انہیں اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ سیکورٹی کے حوالے سے اسلام آباد کو سیف سٹی کہا جاتا ہے جہاں پر کیمرے لگے ہیں، لیکن اسی اسلام آباد سے ایک پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی اور نہ ہی اس کیس کا کوئی علم ہوتا ہے۔ اور آج ایک سینئر صحافی کو یہاں اسلام آباد میں دن دہاڑے گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور نوٹس لیے جاتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم سب لوگ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اسی اسلام آباد شہر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے مطیع اللہ جان، انتہائی سینئر صحافی، قابل احترام شخصیت، انہیں دن دہاڑے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے محض چند فرلانگ کے فاصلے سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور انہیں اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے، ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں انہیں ایک مقام پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھا کہ یہاں پہ صحافی عمر چیمہ کو آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے سر کے بال ان کو مونڈ دیے جاتے ہیں، ان کی حالت خراب کر دی جاتی ہے، ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر انہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد سے ہی ایک اور صحافی اغوا ہوتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد انہیں سرائے عالمگیر میں نہر کے کنارے ان کی لاش ہمیں ملتی ہے۔ یہاں اسلام آباد میں صحافی اعزاز سید کو ان کے گھر پر فائرنگ کی جاتی ہے اور انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں اسی اسلام آباد میں ایک صحافی احمد نورانی کو دن دہاڑے تشدد کیا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا چکر تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ ٹارچر کیا ہے۔ آج تک اس لڑکی کا نہیں پتہ چل سکا، اس لڑکی کے بھائیوں کا نہیں علم ہو سکا کہ وہ لڑکی کون تھی، اس کے بھائی کون تھے، اور یہ بھائی اور وہ لڑکی ابھی تک خلا میں ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں صحافی ولی خان بابر کو دن دہاڑے انتہائی ظلم اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ صحافی موسیٰ خان خیل کو سوات میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ صحافی اکرم محمد کو شب قدر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ کئی صحافی ایسے ہیں کہ جن کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور تقریباً 150 سے زیادہ صحافی ہیں جنہیں گزشتہ عشرے کے دوران پاکستان میں محض اس بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ خبر کیوں دیتے ہیں، وہ حقیقت کیوں بیان کرتے ہیں، وہ رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے جسے مثبت رپورٹنگ کہا جاتا ہے، اور وہ بات کیوں نہیں کرتے جو باتیں لوگوں کو پسند ہیں، شاہ کو پسند ہیں، شاہ کے وفاداروں کو پسند ہیں، وہ باتیں وہ کیوں نہیں کرتے۔ آج سے ٹھیک آج 20 اپریل ہے، 19 اپریل 2014 کو سینئر صحافی حامد میر صاحب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، ان کو گاڑی لینے کے لیے آتی ہے، گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گاڑی اور قاتل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ حامد میر صاحب پر حملہ کرتے ہیں۔ 6 گولیاں انہیں لگتی ہیں، ایک گولی ابھی بھی ان کے جسم کے اندر موجود ہے، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ حامد میر صاحب پر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ اور ناظرین، کیوں حملہ کیا جاتا ہے؟ ابصار عالم صاحب آخر ٹارگٹ کیوں بنے، کس وجہ سے بنے؟ تو ابصار عالم صاحب کی ہسٹری تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دی نیشن اخبار میں وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، پھر اس کے بعد وہ جیو نیوز میں بیورو چیف کے طور پر آئے، پھر وہاں سے وہ روزنامہ آج ٹی وی میں اینکر کے طور پر وہاں پر گئے، پھر وہ چیئرمین پیمرا بنے۔ چیئرمین پیمرا جب بنے تو اس وقت حالات بڑے خراب ہونا شروع ہو گئے، انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے احکامات ملنے شروع ہو گئے بقول ان کے، اور انہیں کہا جانے لگا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ اور ابصار عالم صاحب کی آخر مجبوراً انہیں ایک دن ایک آڈیو سنانی پڑی جس میں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کا وہ حشر کریں گے۔
کیونکہ ابصار عالم کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی، ورنہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں، ان کی آڈیوز لیک کی جاتی ہیں، اور انہیں اسی طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آخری حربہ گولی کا رہ جاتا ہے۔ آج ابصار عالم صاحب پر گولی چلا دی گئی، اور ابصار صاحب نے گولی کھانے کے بعد بڑی ہمت کا، بڑی جواں مردی کا اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے پیٹ میں گولی لگی ہوئی ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، اور ابصار عالم نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے گولی ماری ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ گھبرانے والے نہیں ہیں، وہ حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اس بات کی اپیل کی، درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور خیریت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن آج سے کچھ دن پہلے ابصار عالم صاحب بڑے واضح موقف رکھتے ہیں، بہت کلیئر ہیں اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں اور اپنی فکر میں بالکل بے بدل ہیں، اور وہ بڑے واضح انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نقطہ نظر بیان کیا ٹویٹر کے پلیٹ فارم پر، وہ صبح و شام بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور بڑی اہم چیزیں ابصار عالم صاحب شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی میموریز کو شیئر کیا اور یہ بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی تھی اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں جس میں پاکستان میں خون خرابہ پھیل سکتا تھا، قتل و غارت گری عام ہو سکتی تھی، پاکستان میں اراکین پارلیمنٹ پر حملے کیے جا سکتے تھے، اور پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا کی جا سکتی تھی کہ گلی گلی خانہ جنگی کا ماحول بن سکتا تھا، اس چینل کو جب پیمرا نے بند کرنے کا اعلان کر دیا اور پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم صاحب تھے، تو ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ وہ چینل یہ چیز چلا رہا تھا اور میں نے اس بنیاد پر اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس چینل کو بند کیا۔ تو انہیں ایک اعلیٰ شخصیت کا فون آیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ چینل بند ہوگا تو باقی چینل بھی بند ہوں گے، باقی چینل چلیں گے تو پھر یہ چینل بھی چلے گا۔ ابصار عالم صاحب کے بقول انہوں نے اس شخصیت کا وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس شخصیت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ بات انہوں نے پرسوں 3 دن پہلے ڈسکلوز بھی کر دی، اور پھر اس پر بھی بڑا ادھم مچا اور وہ ٹویٹ ان کی بہت وائرل ہوئی اور بہت زیادہ سوالات اٹھے، اور ان سوالات اٹھنے کی پاداش میں ان کے لیے لازمی مشکلات پیدا ہونی تھیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس کو لنک نہیں کر رہا کیونکہ خود ابصار عالم صاحب نے کسی پر الزام نہیں لگایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد نے گولی ماری ہے، تو ہم نامعلوم افراد ہی کہتے ہیں، لیکن یہ جو نامعلوم افراد ہیں پاکستان میں بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آوازوں کو بند کرنے کے لیے نامعلوم افراد کے سہارے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسا سماں پیدا کر دیا گیا ہے پاکستان میں کہ یہاں پر اب بات کوئی نہیں کر سکتا، یہاں پر ایک ہائبرڈ نیشن تیار کر دی گئی ہے، ایک ایسی یوتھ، ایک ایسے نوجوان تیار کر دیے ہیں کہ جو زومبیز ہیں، جو سوچنا نہیں چاہتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی سوچ اور فکر کی بات کی بھی جائے تو اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دماغوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، ان کے دماغوں کو یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جب ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں پاکستان میں یہ سوال کرنا کہ یہاں جرنلزم کا مستقبل کیا ہے، یہاں پر صحافت کا مستقبل کیا ہے، تو یہاں کی صحافت کا مستقبل وہی ہے جو آپ کو چینلز کے اوپر کچھ مخصوص اینکرز کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ چھاتا بردار اینکر ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، یہ آپ کے سامنے سکرین سموگ، سکرین پر دھواں پھیلائیں گے، سکرین پر ادھر سے دھواں آئے گا، ادھر سے دھواں آئے گا، اس دھوئیں میں حقیقت غارت ہو جائے گی، حقیقت چھپ جائے گی، اور آپ کو سچائی پتہ نہیں چلے گی، آپ کو حقیقت نہیں پتہ چلے گی، اور نتیجے کے طور پر وہی ماحول پیدا ہوگا کہ جو اس ملک میں شاہ اور شاہ کے وفادار چاہتے ہیں۔ شاہ اور شاہ کے وفاداروں نے ایک ایسا ماحول ترتیب دے دیا ہے کہ ہر کام حکمت سے خالی ہے، ہر عمل بصیرت سے خالی ہے، ہر بات سوچ سے خالی ہے، اور ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک فلم کے سیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں یا کسی ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان سوالات کو اگر نہیں سنیں گے آپ تو پھر بہت سے پرابلم پیدا ہوں گے۔ شبلی فراز صاحب تو اب وزیر اطلاعات نہیں رہے، کاش وہ اسی منصب پر ہوتے تو ہم ان کو کچھ اشعار سناتے جو ان کے والد صاحب نے کہے ہیں۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، بستی میں ہمیں بھی رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے،
ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں۔ اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے، جب حرف یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لے کٹ جائے گی، جب شعر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سو سازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا، پھر کس پہ سنگ اٹھاؤ گے، اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے۔